بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع بعدد ما احاط به علمک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے سورہ قریش کا ایک پارٹ کر لیا. ابھی ہم آتے ہیں سورہ قریش کے دوسرے پارٹس میں اور اس سے پہلے کہ میں سورہ قریش کے اور پارٹس کروں میں سمجھتی ہوں کہ پہلے ہمیں لفظوں کی طرف آنا چاہیے اور لفظوں کی میننگ کرنی چاہیے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ سورہ قریش کی جو تھوڑی بہت تفسیر ہے اس کے اندر آتے ہیں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں سورہ قریش میں جس میں ہے لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لإيلاف قریش، جو لإيلاف قریش ہے اس میں جو ایلاف کی میننگ ہوتی ہے اس کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں الف، اور الف کا مطلب ہوتا ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں نا الفت، محبت اور اس طرح سے آتا ہے. لیکن جو الفت ہوتی ہے نا، ایسی الفت، کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو قرآن میں بہت زیادہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ایک محبت ہے، مودت ہے، رحمت ہے، شغف ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں رغبہ ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عشق ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں حب ہے. یہ تمام لفظ جو ہے وہ قرآن میں استعمال ہوئے اور ان سب کی جو میننگ ہے وہ سب کی الگ الگ میننگ ہے. البتہ عشق لفظ جو ہے وہ قرآن میں تقریباً میں نے کہیں نہیں دیکھا، شاید یہ عشق لفظ قرآن میں نہیں استعمال ہوا ہے. تو جتنے بھی الفاظ ہیں یہ قرآن میں آئے ہیں سوائے عشق کے. اور جب ہم دیکھتے ہیں نا حب جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہوتا ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو میں نے بہت دفعہ لفظوں کی میننگ کی ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ میرا لفظ یہاں پر جو ہے وہ ہے سورہ قریش کا ایلاف، الف. تو الف کا مطلب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں الفت. جو الفت کی اصل میننگ وہ ہوتی ہے جسے ہم کتاب کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اس نے کتاب جو ہے وہ تالیف کی ہے. جب کوئی شخص کسی بہت بڑے گارڈن میں جائے یا کہیں پر بھی کوئی ایسی جگہ پر جائے جہاں پر اس کو بہت زیادہ چیزوں کو چننا پڑے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ گارڈن میں گیا اور وہاں پر بہت زیادہ پھولوں کو چنا اور چن کر ایک جگہ پر جمع کیا گیا، اس کو کہتے ہیں الف. ہمیں پتہ ہے کہ الف جو ہے وہ ہزار کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ جمع کیا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ چیزوں کو جمع کیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہزار کہتے ہیں. تو یہاں پر الفت جو ہوتی ہے نا، وہ یہاں پر اللہ کہتے ہیں لإيلاف قریش، کہ ہم نے کیا کیا، قریش کے دل میں محبت ڈالی. لإيلاف یہ سارا جو ابرہہ کا واقعہ تھا، خانہ کعبہ کی حفاظت تھی، لإيلاف قریش اس لیے تھا کہ الفت ڈالنا قریش کے اندر. اچھا، تو یہاں پر اللہ کیا کہتا ہے، یعنی ہر جگہ سے چن کر بہت زیادہ محبت کو ان کے دلوں میں ڈال دیا. پھر یہاں الف کی میننگ آتے ہیں. پھر ہم یہاں پر آتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے قریش. تو یہ جو قریش لفظ ہے یہ کیا ہے؟ تو بہت زیادہ تفسیر ترجمہ آتا ہے، لیکن میں اس کے جو صرف 5 ترجمے بتاؤں گی قریش کے، جو 5 ترجمے جو ہمیں احادیث سے ملتے ہیں، جو ہمیں ڈکشنری سے ملتے ہیں، یا جو ہمیں بہت زیادہ علماؤں سے ملتے ہیں. تو 5 ایسے ہیں، 5 یا 6 جو قریش کی میننگ ہے وہ بتاتی ہوں. قریش کے روٹ ورڈز ہیں قرش. اچھا، قرش میں سب سے پہلے جو قریش کا ترجمہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ قریش جو لفظ ہے وہ نکلا ہے دریا کے اندر، سمندر کے اندر. ایک بہت بڑا جانور ہوتا ہے، ایک بہت بڑا پرندہ ہے یا جانور ہے جس کو قریش کہا جاتا تھا، جس کو قرش کہا جاتا تھا. اچھا، وہ جانور کیا کرتا ہے؟ وہ اس جانور کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے نا، وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑتا، وہ زندہ یا مردہ اس کو کھا جاتا ہے، نگل جاتا ہے. ابھی قریش کو کیوں قریش کہا گیا؟ یعنی اسی پرندے سے یا اس جانور سے جو کہ دریا یا سمندر کے اندر ہوتا ہے، اور سب سے بڑا جتنے بھی اس میں جانور ہیں سمندر میں، سب سے بڑا جانور وہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سب کو نگل کے کھا جاتا ہے. تو قریش کو اس لیے اس سے نسبت دی گئی کیونکہ قریش جو تھے وہ بہت زیادہ پاورفل تھے اور بہت زیادہ جنگجو تھے اور بہت زیادہ اس کے اندر طاقت تھی، اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے. میں تھوڑا سا
اس بات کو بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس جو قریش کا یہ جو لفظ ہے اس کے بارے میں ابن عباس کیا کہتے ہیں. تو ابن عباس جو قریش کے بارے میں لفظ کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جیسے قریش کے بارے میں ملتا ہے کہ لدابتن، کیا کہتے ہیں کہ لدابتن، ابن عباس کہتے ہیں لدابتن ایک ایسا جانور ہے، تکون فی البحر، ہوتا ہے وہ دابہ بحر میں، دریا میں، من اعظم الدواب یقال لها القریش. یہاں پر ابن عباس کہتے ہیں کہ لدابۃ تکون فی البحر، ایک ایسا جانور جو ہوتا ہے، دابہ یعنی چار پایا جس کو کہتے ہیں، چار پایا جو رینگنے والا جانور ہوتا ہے، وہ سمندر کے اندر ہوتا ہے، من اعظم الدواب، جو کہ سب سے بڑا، جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی رینگنے والے جانور ہیں ان سب سے بڑا جانور ہوتا ہے. یقال لها قریش، القریش، اس جانور کو کہا جاتا ہے قریش. تو پھر اس کو، ان قریش والوں کو کیوں نسبت دی گئی؟ لا تمر بشیء من الغث والسمین الا اقلته، کہ کوئی ایسی چیز، چاہے وہ جانور پتلا ہو، کمزور سا جانور ہو، یا بہت موٹا مضبوط جانور کیوں نہ ہو، کوئی بھی ایسا جانور نہیں ہے جو اس کے پاس گزرے اور وہ اس کو نگلنا یا اس کو کھا نہ جائے. تو کیوں عرب کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قریش ہے؟ کیونکہ ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو قبیلہ ہے وہ فوق العادے طاقت رکھتا تھا، اور اس کی قدرت، اس کی قوت اور بہت زیادہ تھی. اور ایک اور خاص بھی بات تھی کہ قریش والے جسے تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ بہت اچھے بھی نہیں تھے، ان میں بہت برے بھی تھے، سوائے محمد اور آل محمد کے، رسول خدا کے دادا کے، مولا کائنات امیر المومنین کی جو آبا و اجداد ہیں، ان کے علاوہ اگر قریش کو دیکھا جائے تو قریش جو تھے وہ بہت برے تھے، اور وہ اپنی قدرت، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ایک پرندے کا نام دیا گیا تھا، ایک جانور کا نام، ایک دواب کا نام دیا گیا تھا. اچھا، دوسری جو میننگ آتی ہے قریش کی وہ بھی نکلا ہے کرشن سے، اور کرشن کا مطلب ہوتا ہے کہ بزنس کرنا، اکتساب کرنا اور تجارت کرنا، مال کمانا اور بیزی رہنا اس تجارت میں، بزنس میں. تو کرشن اس سے بھی نکلا گیا ہے، کیونکہ جو قریش تھے وہ بزنس کرتے تھے، مال کماتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو قریش بھی کہا جاتا ہے. اچھا، تیسرا جو میننگ آتی ہے کرشن کی، وہ تیسری میننگ یہ آتی ہے کہ کوئی جاسوسی کرتا ہے یا بہت زیادہ پوچھ گاچھ کرتا ہے، یا ہم جیسے کہتے ہیں نا تفتیش کرتا ہے، تفتیش کرنے کو، پوچھ گچھ کرنے کو بھی کرشن کہتے ہیں. تو یہاں پر قریش کو جو ہے وہ کیوں تفتیش کرنے والا اور پوچھ گچھ کرنے والا اور پیچھے سے دیکھنے والا اور نظر ڈالنے والے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قریش کے اندر یہ کوالٹی بھی تھی کہ جتنے بھی حاجی آتے تھے ان کی مدد کرتے تھے، ان کو پوچھتے تھے کہ تم لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. اس وجہ سے بھی ان کا نام جو ہے وہ کرشن آ گیا. اچھا، چوتھی جو میننگ ہے قریش کی وہ یہی ہے کہ قریش کی ایک اور میننگ ہے کہ قریش جمع ہو جانا. کرشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اجتماع کرنا اور ایک جگہ پر جمع ہو جانا. تو پھر یہ ان کا جو قبیلہ تھا وہ ایک جگہ پر جمع ہو جاتا تھا اور مل جاتے تھے اور گیدرنگ کرتے تھے، تو اس وجہ سے بھی اس کا نام جو ہے وہ قریش رکھا گیا. تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو قریش جو ہے وہ بہت اچھے بھی نہیں جانے جاتے تھے کہ بہت اچھے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا نام قرآن میں آیا. لیکن کیوں اتنے اچھے بھی نہیں تھے؟ جسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے اچھے نہیں تھے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو بنی امیہ ہے یا بنی عباس ہے، انہوں نے حکومت کرنا چاہی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ حکومت کریں اور جو اسلام ہے اس کو نیست و نابود کر دیں اور ختم کر دیں اور اپنے مفاد کے لیے. اور جیسے اسلام آیا تھا نا، اور اسلام نے جیسے ہی کہا تھا کہ یہ سود حرام ہے یا کوئی بھی ایسے قانون کو لے کر آیا تھا، تو سب مخالفت پر اتر آئے تھے قریش. اور قریش چاہتے تھے کہ ہم اس سے اختلاف کریں کہ یہ جو اسلام ہے وہ درہم برہم ہو جائے، صرف اور صرف اس لیے کہ ان کی بزنس اور ان کا کام اور ان کی چیزیں جو ہے وہ چل سکیں.
تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ قریش جو ہے وہ کیونکہ ان کے پاس قدرت تھی، ان کے پاس پیسہ تھا، ان کے پاس پاور تھا، جس کی وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ لیکن قریش کے دلوں کو اللہ نے کیوں کعبے کی طرف معطوف کیا؟ کیونکہ خداوند عالم خود کہتا ہے، ابھی میں انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا بتاؤں گی کہ کیوں اللہ نے ان کے دلوں کو کیا، کیونکہ یہ پاور اور قدرت اس طرح سے رکھتے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کے بیچ میں مبعوث کیا تھا۔ خانہ کعبہ ان کے بیچ میں تھا، کیونکہ یہ خانہ کعبہ یہ رکھتے تھے، مالک تھے خانہ کعبہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، مکہ مدینہ ان کے پاس ہے، تو اس لیے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی نرم کر دیا، کیونکہ وہ اتنے سخت تھے کہ خدا کو یہ ان کے دلوں کو نرم کرنا پڑا۔ اچھا، پھر ہم آتے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اچھا، رحلۃ الشتاء، ایلاف میں نے ابھی پھر سے بتایا، ایلاف قریش ہو گیا، ایلاف بھی الف سے نکلا ہے۔ رحلہ کی دو میننگ ہوتی ہے، اس کی تیسری میننگ بھی ہے، لیکن قرآن میں وہ تیسری میننگ جو ہے وہ قرآن میں نہیں ملتی ہے۔ دو میننگ قرآن میں ملتی ہے، ایک ملتا ہے کہ ظرف، جو برتن ہوتا ہے نا، ایسا برتن جس کے اندر جو ہے وہ مسافرت کا یا سفر کا سامان رکھا جاتا ہے، یا جس کے اندر کوئی چیزیں رکھی جاتی ہیں، جیسے اونٹ ہوتے ہیں، اونٹوں کے جو پالان ہوتے ہیں ان کے اندر جیسے سامان، اور اونٹوں کے وہ چیز جس کے اوپر سامان ڈالے جاتے ہیں، اس کو بھی رحلہ کہتے ہیں۔ اور رحلہ کی جو دوسری میننگ ہوتی ہے وہ سفر کی میننگ بھی ہوتی ہے، کہ سفر کرنا، ٹریول کرنا، اس کی میننگ میں بھی آتا ہے۔ رحلہ تاء کا مطلب ہوتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا ٹھنڈی کو کہتے ہیں، اور پھر وصیف کہتے ہیں گرمی کو۔ تو یہاں پر یہ اس کی میننگ ہو گئی اطعمہم من جوع، جو کہتے ہیں بھوک کو، وآمنہم من خوف۔ یہ ہو گیا ہمارے پاس سورہ قریش کے جو لفظوں کی نئے لفظوں کی جو میننگ ہے وہ ہو گئی ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں سورہ قریش کے تھوڑے سے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت جو چیز مجھے لگی سورہ قریش میں، وہ یہ لگی کہ خداوند عالم نے کیا کہا کہ میں نے جو قریش ہے ان لوگوں کے دلوں میں محبت تو ڈال ہی دی ہے قرآن کی، اہل بیت کی، خانہ کعبہ کی، میں نے ان کے دلوں میں خانہ کعبہ کی محبت ڈال دی ہے، اور پھر میں نے ان کو کیا کہا ہے کہ چلو تم بھی ابھی بزنس کرو، تجارت کرو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ بزنس کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کو گرمی اور سردی میں، اچھا تشتاء یعنی سردی میں، اور صیف یعنی گرمی میں، گرمی اور سردی میں ان کے موسم میں میں نے ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ ٹریول کرو، تم لوگ سفر کرو، اور پھر آؤ جاؤ۔ تو یہاں پر ملتا ہے کہ جب سردی ہوتی تھی تو وہ لوگ یمن کی طرف جاتے، گرمی ہوتی تھی وہ لوگ شام کی طرف جاتے تھے، شام جو تھا وہ ٹھنڈا تھا اور یمن جو تھا وہ گرم تھا، تو وہاں پر وہ جاتے تھے بزنس کرنے کے لیے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں یہ ڈالا کہ وہ لوگ جو ہے وہ بزنس کریں۔ تو یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ وہ لوگ بزنس کریں، اور کیوں ان کے دلوں میں محبت ڈالی؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسے نہ ہو کہ قریش جو ہے وہ خانہ کعبہ کو، مکہ مدینہ کو چھوڑ کر وہ لوگ یمن اور شام میں بس جائیں، کیونکہ شام کا جو کلائمیٹ تھا، وہ موسم تھا، بہت اچھا تھا، ایسے نہ ہو کہ وہ لوگ چھوڑ لیں۔ اس لیے اللہ نے کیا کیا، قریش کے دلوں میں محبت ڈال دی کہ وہ کبھی بھی مکہ اور مکہ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور یہاں پر پھر ہم آتے ہیں قریش کی طرف، اور پھر قریش کا ہم نے ترجمہ تو کر لیا۔ ابھی یہاں ایک اور چیز کی طرف آتی ہوں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ ایلاف قریش۔ ایلاف میں ہم آتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے اندر محبت ڈالی ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں جس کو میں چاہتی ہوں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ جو محبت ہوتی ہے دلوں میں وہ کوئی انسان نہیں ڈال سکتا۔ اگر ہم کائنات کی پوری دولت بھی خرچ کریں نا، کسی کے دل کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کسی انسان کے دل کو کیا، کسی کے دماغ کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ میں نے کتنی دفعہ قرآن کی آیتیں بیان کی ہیں جس میں نے بتایا ہے کہ انسان کے جو روٹ ورڈز ہیں، ناس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہے نوس، اور نوس کا مطلب ہوتا ہے ایک لہجے کے اندر بدلنے والا، چینج ہو جانے والا۔ تو انسان جو وہ بالکل بدل جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کو جو لہجے کے اندر وہ بدل جاتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر جو ہے وہ 85 یا 75% پانی ہے، اور پانی کی کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ اس کو جس ٹیمپریچر میں آپ رکھتے ہو نا وہ وہی ٹیمپریچر پکڑتا ہے۔ تو پھر انسان جو ہے وہ وہی پانی کی طرح جہاں رکھو ویسا ہو جاتا ہے، اس کا ٹیمپریچر بدلتا رہتا ہے۔ تو پھر ایسے انسان کے دل کو کیسے ہم اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان جو ہے وہ کسی کے دل کو کنٹرول کر سکے۔ تو یہاں پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں
تو خداوند عالم نے اس بات کو اپنے ہی الفاظ کے اندر صاف اور کلیئر بتایا. کیا اللہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 63 پڑھتے ہیں یا 64 پڑھتے ہیں، تو خدا کہتا ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ کہ وہ ذات وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں، جس نے لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے محبت ڈال دی. اگر تم پوری دنیا کے خزانے بھی خرچ کرتے نا تو بھی لو انفقت ما فی الارض جمیعا، لو یعنی اگر تم زمین کے اندر جتنے بھی خزانے موجود ہیں ان سب کو دے دیتے اور خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تم کسی کے بھی دل میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے. اور یہاں اللہ کہتا ہے نا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ کی وہ ذات ہے جو لوگوں کے بیچ میں جس نے محبت کو ڈال دیا. ولیکن یہاں پر لیکن اللہ کے کہہ دیا کہ صرف اللہ کی ذات ہے جو محبت دلوں میں ڈالتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. پوری کائنات کی خرچ کر لو نا، لیکن ایک انسان، عجب ہے نا، ایک انسان کے تم احساس کو نہیں لے سکتے. یہ اللہ کا کام ہے، یہ صرف خدا کر سکتا ہے. اور پھر ہم نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 میں بھی ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ وَأَلْقَيْتُ میں نے ڈال دی ہے عَلَيْكَ تمہارے اوپر مَحَبَّةً مِّنِّي اپنی محبت کو میں نے ڈال دی. یعنی لوگوں کے دل جو اے موسیٰ تمہاری طرف مائل ہوتا ہے تو یہ کیا کیا؟ یہ میں نے ہی کیا ہے کہ تم لوگوں کے دل جو ہے وہ تمہاری طرف آ جاتے ہیں. سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ میں اس اللہ نے قرار دیا تمہارے بیچ میں محبت کو اور رحمت کو، مودت کو اور رحمت کو. تو یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ میرے اندر، یہ صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہم کچھ بھی کر لینا. خدا نے خود کہہ دیا سورہ انفال کی آیت نمبر 63 اور 69 کا ترجمہ آپ ضرور پڑھیے گا. اللہ کہتے ہیں پوری کائنات کا خزانہ خرچ کر دو لیکن ایک انسان کے دل میں تم ذرہ برابر بھی اپنے لیے محبت نہیں کر سکتے. ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ ہی الفت ڈالتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو لوگوں کے دل جو تھے وہ خانہ کعبہ کی طرف مائل ہو گئے تھے، کیونکہ جو یمن کے اور جو شام کے لوگ تھے وہ بزنس کرتے تھے، تجارت کرتے تھے قریش والوں کے ساتھ. اور پھر جب یہ جو ابرہہ کا اور یہ جو فیل کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد جب بھی قریش جو تھے وہ یمن جاتے تھے تو ان کو ایک اچھے سے میں اپنے الفاظ پہ ان کو پروٹوکول دیا جاتا تھا، ان کا خیال کیا جاتا اور پھر ان کو کھلایا پلایا جاتا تھا، ان کو امنیت یعنی پیسفل ان کو ماحول میں رکھا جاتا تھا، ان کو کوئی خوف اور خطرہ نہیں تھا. اتنا اللہ نے انتظام کیا ان لوگوں کے لیے. اور وہ لوگ بھی جب مکہ مدینہ میں آتے تھے تو وہ لوگ بھی سکون میں ہوتے تھے. اس طرح سے قریش کے لیے پروردگار عالم نے بہت زیادہ رستے کھولے. اور یہ جو دلوں کے اندر محبت آئی ہے نا خانہ کعبہ کے لیے، مکہ مدینہ کے لیے، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ خداوند عالم سے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں خداوند عالم سے کیا کہا تھا وَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو دھکا دے کر خانہ کعبہ کی طرف بھیجو. میں اپنے الفاظ میں کہوں گی کہ ان کے دھکا دے کر ان کے دلوں کو اندر سے لے کر تم خانہ کعبہ کی طرف لے جاؤ. یعنی حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا اے اللہ یہ تم ہی کر سکتے ہو، تمہارے ہی اندر یہ قوت اور طاقت ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ محبت کو ڈال لو، ورنہ کوئی بھی جو ہے وہ دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتا ہے. تو یہاں پر خداوند عالم نے ایسے قریش والوں کو، جو میں نے ابھی بتایا کہ ایسے قریش والوں نے بہت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا، اذیتیں دی. ہمیں بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی اذیتیں دی گئی کہ دن میں 30 ایسی اذیتیں، ہر روز دن میں 30 اذیتیں دی جاتی تھی رسول خدا کو کہ ایک اذیت دوسری اذیت جیسی نہیں تھی. ایسے قریش کے اندر اللہ نے یہ سب کچھ دیا، ان کو نعمت دی. اور نعمت دینے کے بعد پروردگار عالم نے کیا کیا؟ ان کو اللہ نے ایک، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ابھی ان کو تھریٹ دے رہا ہے، اللہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو بس تم کیا کرو؟ عبادت کرو اپنے
रब की, उस रब की जो इस घर का मालिक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्लाह खुदावंद आलम जो है, अल्लाह जो है वो कुरैश वालों को साफ साफ कह रहा है कि देखो ये सब कुछ जो भी कुछ हुआ था, जो भी असहाब फील का वाक़या हुआ, ये सब कुछ इसलिए था कि इस्लाम को मैं ले आऊँ, ताकि तुम मेरी इबादत करो, बुतों को छोड़कर तुम मेरी इबादत करो, इतना मैंने तुम्हें कुछ दिया है। और वो रब अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, वो रब जो तुम्हें खिलाता है, तुम्हारा पेट भरता है, तुम्हें बिज़नेस के हिसाब से तुम्हें उस रब ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है, तुम्हें उसने सब कुछ दिया है। तो तुम उस रब के लिए क्या करो, इबादत करो। और फिर यहाँ पर खुदावंद आलम ने बता दिया कि देखो मेरा नबी भी आएगा, यानी एक तरह से हम इसको ब्रैकेट में कह सकते हैं कि देखो मेरा नबी आएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तुम्हें जो कहेगा, इस्लाम आएगा, जिस तरह से वो कहेगा वैसा ही तुम्हें अल्लाह की इबादत करनी है, न कि तुम्हें बुतों की इबादत करनी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बस लास्ट में मैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आना चाहती, बस थोड़ा सा यही कहूँगी कि कुरैश वाले बहुत सख्त थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम की दुआ थी जिसकी वजह से उनके दिल जो थे वो नरम हो गए थे, और खुदावंद आलम ने उनके दिलों को नरम किया। क्योंकि हमें पता है कि सूरह इब्राहीम में भी खुदावंद आलम कहता है कि गैर ज़ी ज़िलवातिन, खुदावंद आलम कहता है कि ये जो मक्का और मदीना की जो जगह है, मक्का की ख़ास तौर पे जगह जो है वो उसके अंदर कोई ज़राअत नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं, कुछ उसके अंदर दरख्त नहीं है, उसके अंदर कोई ग्रीनरी, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो ऐसे ना हो कि लोग जो है वहाँ पर उसको छोड़ के ज़ी ज़रअन, गैर ज़ी ज़रअन, कुरान की आयत है गैर ज़ी ज़रअन है, ये ऐसी ज़मीन है जहाँ पर सिर्फ पहाड़ और ये चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह ने इनके दिलों को रख दिया कि वो कभी भी उसको छोड़ ना सके, और दूसरे भी जो लोग हैं वो वहाँ पर आ जाए। तो ये खुदावंद आलम ने हज़रत इब्राहीम की दुआ की वजह से की। और फिर खुदावंद आलम ने यहाँ कुरैश को भी ये बात कही कि देखो अपने दिलों को नरम रखो और इबादत करो अल्लाह की, अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत ना करो। यहाँ पर हम इस सूरह कुरैश को ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक बस इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह इसके बाद जो है वो कोई दूसरी सूरह माऊन के साथ इंशाअल्लाह हाज़िर होंगी। सल्लल्लाहु अलैहि